جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے جن کی خاک پا رخ ماہ پر لگی ہوئی، ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ میرا کفن ہو تارے ادب سے بنا ہوا، ہو ساتھ التماس کی جھالر لگی ہوئی، ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ کہتے ہیں جس کو عشق وہ ایک آگ ہے نصیر، بجھتی نہیں سنا ہے یہ اکثر لگی ہوئی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے۔ اہل علم و دانش نصیب رکھتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عشق دوام ہے یہی، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، تیری نظر کے سامنے میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے عقل نخیل بے رطب، عقل نخیل بے رطب، معرکہ عقل نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کوہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا ہے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پروفیسر بڑا تذکرہ فرما رہے تھے مدینہ پاک کا، کیوں نہ ہو مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح زاہد، یہ آپ کس بات سے میں نے یہ مجبور لیا، مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح زاہد، طیبہ نہ صحیح زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ یاد محبوب ہے اور عالم تنہائی ہے، یاد محبوب ہے اور عالم تنہائی ہے، اب تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہے، کیوں نہ عشاق مدینے کی زمین کو چومے، یہ زمین خواجہ عالم کو پسند آئی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر
جنت خضرا، کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ بوڑھ۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، حب احمد چاہیے، عشق مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے۔ تیری چاہت میری چاہت میں یہ واحد فرق ہے، تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ زوری صاحب بول بیٹھے، کہتے نے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اگر ہو چشم بینا دیکھنے کو، مزہ تب ہے مدینہ دیکھنے کو۔ اگر ہو چشم بینا دیکھنے کو، مزہ تب ہے مدینہ دیکھنے کو۔ نہ لب کو ہر نظارہ دیکھنے کو، نظر مانگو وہ جلوہ دیکھنے، نظر مانگو وہ جلوہ دیکھنے کو۔ اگر دنیا میں نہ ہوتا مدینہ تو پھر دنیا میں کیا تھا دیکھنے کو۔ اگر دنیا میں نہ ہوتا مدینہ، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں؟ یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ ہنسی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ حسن جنت میں اضافہ، شہر سلطان امم، خلد کا دار الخلافہ شہر سلطان۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم عشق، ارے جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا، جب بڑھی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا، جب بڑھی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا۔ گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا۔ مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح زاہد۔ ارے یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی۔ آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم عشق کے بندے، کعبے کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے، مگر میری جبیں کو کوچہ سرکار چاہیے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق
صاحب دی تسلی نہیں ہوئی کہندے نے دل بکوئے تو یا رسول اللہ دل بکوئے تو یا رسول اللہ روح بسوئے تو یا رسول اللہ برلب ذوالجلال والاکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ انبیاء راچ بر زمین آورد جستجوئے تو یا رسول اللہ سرمائے چشم قدسیاں باشد خاک کوئے تو یا رسول اللہ خاک کوئے تو یا رسول اللہ اہل دی سوئے کعبہ سجدہ کنند کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ مکہ ہی صحیح افضل طیبہ نہ صحیح زاہد طیبہ نہ صحیح زاہد ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا ہے اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے کیونکہ مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ایک پنجابی دا شاعر بولیا کہندہ مکہ شہر وے شانہ والا سانو یوتھوں کعبہ لبا مکہ شہر وے شانہ والا سانو یوتھوں کعبہ لبا پر اکلاں والے اوتھے بھی ساڑھے عشق نمارن تھبا او آکھن مکیوں اگے نہ جائیو ایتھے مک گیا سجا کھبا او آکھن مکیوں اگے نہ جائیو ایتھے مک گیا سجا کھبا سردار مدینے اسی جد پہنچے سانو کعبے والا لبا سردار مدینے اسی جد پہنچے سانو کعبے دا کعبہ لبا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھا اس لیے دعالیٰ ضرور حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکی کعبہ تو دیکھ چکی کعبے کا کعبہ دیکھو اس لیے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں دھندلا نہ جائے جلوائے محبوب دیکھنا اے چشم اشک بار ادب کا مقام ہے کیوں ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایدی جا ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہے چمن ہی چمن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو پھبن مدینے میں ان کی دیکھو پھبن مدینے میں خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے میں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مطلب میں یہ کیا شک تھا واللہ رضا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی صرف ان کی رسائی ہے
میری صحت مجھے اجازت نہیں دے بات کا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کالی کملی وہ آ جائیں گے، نقشہ محشر کا سارا بدل جائے گا. ارے دوزخ میں کوئی امتی ان کا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. یہ شادی تسلی نہیں ہوئی. کہندے نے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھاؤ کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحدیث لیے نہاؤ کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. صرف ان کی رسائی. پیر صاحب وجد جاگے کہندے نے جس طرف بھی وہ گلے گلشن عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا. جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی ہے ہاتھ سے ایمان گیا. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی، محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. بس ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. بات ختم کر. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. یا رسول اللہ حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں در سے اپنے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. مطلب میں شک تھا کیا، واللہ رضا، واللہ رضا، واللہ. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. پیر صبرمند نے دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، اس میں رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا. مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قرآن والے ہیں وہی اہل اللہ ہیں، وہی اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
خدائے مہرباں کا آخری پیغام ہے قرآن، غلامان محمد کے لیے انعام ہے قرآن۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے مردہ قومیں زندگی پائیں، دلوں میں جس سے نور آئے نگاہیں روشنی پائیں۔ یہی وہ ذکر ہے جس کی حفاظت حق نے فرمائی، یہی وہ نور ہے جس سے جہاں میں روشنی آئی۔ یہ دستور محمد ہے، یہ ہے منشور ربانی، اسی سے دو جہاں میں ہے فدائے نوع انسانی۔ جو بزم زندگی میں شمع قرآن جلائے گا، وہی دنیا و عقبہ میں ضرور آرام پائے گا۔ سامعین محترم، تلاوت کلام پاک کے دوران حضرت علامہ مولانا قاری فخر حیدر صاحب دامت برکاتہم قدسیہ رونق بزم ہوئے۔ دیگر مہمانان گرامی میں محترم جناب چودھری عاقب صاحب آپ تشریف لائے، محترم جناب طیب قادری صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے، اور جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اخلاق بھی اچھی عادتوں کو کہتے ہیں، اس لیے پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ آئیے مدینے میں چلتے پھرتے اس قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک سرتاپا قرآن ہے، ایک قرآن تحریر ہے، ایک قرآن تفسیر ہے، ایک قرآن لاریب ہے، ایک قرآن بے عیب ہے، ایک قرآن ساقط ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن کتاب حکیم ہے، ایک قرآن صاحب خلق عظیم ہے، ایک قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، ایک قرآن تاجدار نبوت ہے، ایک قرآن حیات و زیست کا اصول ہے، ایک قرآن اللہ کا رسول ہے، ایک قرآن صحیفہ انقلاب ہے، ایک قرآن رسالت معاب ہے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، اور ایک قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ آئیے اس محبوب کا ذکر کرتے ہیں جس کا ہر عمل حکم ربانی ہے اور جس کی ہر ادا آیت قرآنی ہے۔ اور میں دوستوں کی فرمائش پہ، ورنہ میں نے کچھ اور کلام سنانا تھا، لیکن ان کا حکم یہ ہے بزم غلامان اہل بیت۔ چلیے ان کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں کہ محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے، نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ ماشاءاللہ، جو کہہ سکتے ہیں اگر کہہ دیں تو مزہ آ جائے، اسی سے ذوق محفل کا بڑھ جائے گا۔ بس میں نے چند گھڑیوں کے بعد شاہ صاحب کو بلانا ہے، اور یقیناً آپ اور ہم سب بےتاب ہیں، منتظر ہیں شاہ صاحب کو سننے کے لیے۔ ایک دفعہ جوان ہیں تو اگر ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں مجھے دیکھتے جائیں۔ میرا جب ہاتھ اٹھے تو کہہ دیجئے گا قربان زمانہ ہے، میرے ساتھ مل کے کہیے گا محمود کی مسند پر جنہیں رب نے بٹھانا ہے اور جن کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے، نبیوں نے جنہیں اپنا سردار بھی مانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جب جائیں گے سب تنہا دن ایسا بھی آنا ہے، کوئی یار نہیں ہے یہاں ہر ایک بیگانہ ہے، وہ جس نے قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا سارے کہہ دیں۔ ایک بھائی اشارے کر رہا ہے کہ جس رسول سے اوپر میں یہاں بیٹھ جاؤں اگر آپ اجازت دیں۔ دوست اشارے کریں ان کو، مجھے خیال میں نظر نہیں آ رہا۔ چلیے اب تو نظر سب کو آ رہا ہوں۔ علامہ صاحب کی اجازت سے ویسے بھی نبی کی ثنا خان کو میرے آقا نے خود ہی منبر پہ بٹھایا ہے، تو یہ سن لیجئے، کوئی بات نہیں۔ تو محبت کے ساتھ ذرا اب جو ہے آپ جو سب کو میں نظر آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ تھوڑا بے شک جو بزرگ ہیں آہستہ کہہ دیں، نوجوان ہیں اونچا کہہ دیں، اس طرح محفل میں ذوق پڑ جاتا ہے۔ جب جائیں گے سب تنہا دن ایسا بھی آنا ہے، کوئی یار نہیں ہے یہاں ہر ایک بیگانہ ہے، وہ جس نے قیامت میں ہم سب کو بچانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے، زہرا
زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، دیکھو میرے آقا کا مہکا ہوا یہ گلشن ہے مولا علی، اس میں زہرا و حسین و حسن ہے مولا علی، اس میں زہرا و حسین و حسن، درپیش ہو جب تم کو کوئی بھی راہ گٹھن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ اور یہ بزم غلامان اہل بیت، اہل سنت ہوتے یہی ہیں جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور جو صحابہ اکرام کے بھی غلام ہیں، الحمدللہ۔ تو چلیے میں دونوں باتیں کسی وقت کر جاؤں گا، لیکن اب حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہاں ذکر ہے شہزادی کونین، مادر حسنین، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے نبی کی شہزادی، جن کے صدقے میں اللہ نے ماؤں کو عزت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری خواتین کو عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی عقیدت ہوگی، اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مت بھائی، فاطمہ کا معنی یہی ہے الگ تھلگ کر دینے والی، دوزخ کی آگ سے دور کر دینے والی۔ سنیے گا کہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقش امکان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بس میں تو ایک دفعہ بے شک اونچا نہ کہیں، لیکن ایک دفعہ پیار سے محبت کے ساتھ سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس سنتے جائیے، میرے نبی کا فرمان یہی ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ ماشاءاللہ فاروق صاحب بھی تشریف فرمائے، راجہ فاروق، اور ہم ان کو فخر سے کہتے ہیں کہ راجہ بعد میں ہے پہلے قادری ہے۔ ماشاءاللہ جناب طیب قادری صاحب بھی آئے ہوئے۔ اب توجہ کیجئے گا میری طرف، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا، اے اہل حشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچے کر لو، بنت رسول کی سواری گزر رہی۔ ذرا کہہ رہا سبحان اللہ۔ اب سنیے، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوز حرام زہرا، بڑے قیامت میں پیاس جس دم عطا ہو کوثر کا جام زہرا، تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا، تو ام حسن و حسین و زینب، میں تیرے گھر کا غلام زہرا، میں تیرے گھر کا غلام زہرا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ اور آخری بند میرا سن لیجئے، ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری میرے نبی کی شہزادی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرتا ہے، کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگون سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت، آ ادب پر غرطہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں، سجدہ ہا برخا کی او پاشیدہ میں، میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، میرے سامنے میرے نبی کا فرمان موجود ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں، سجدہ ہا برخا کی او پاشیدہ میں، ورنہ میں کیا کرتا، لوگ خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں اور میں نبی کی شہزادی کی قبر کا طواف کرتا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
کیا بات خوبصورت کہی، کتنا پیغام ہمیں دیا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس،